شمائلہ رانا صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ رکن قومی اسمبلی ہیں، بہت شکریہ شمائلہ صاحبہ۔ انفیکٹ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، خونزادہ صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ دہشت گردی صرف آپریشن سے ختم نہیں ہوگی، گویا کہ کچھ لوگوں سے گفتگو بھی کرنی پڑے گی۔ تحریک انصاف ڈے فرسٹ سے یہ بات کر رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، صرف بندوق کے زور پہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ بٹ بلوچستان کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید وہاں پہ تو صوبائی حکومت بھی سیم پیج پہ ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، ہر قسم کا تعاون وہاں موجود ہے، سیکورٹی فورسز کو کوئی گلے نہیں تھے۔ بٹ کل رات 12 واقعات ایک ساتھ ہونا، جس کے اندر اگرچہ بڑے تعداد میں دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، لیکن عام شہری بھی وہاں پہ، پولیس کے جوان بھی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ اب آپ کو لگتا ہے جب پیپلز پارٹی جیسی آپ کی اتحادی بھی کہہ رہی ہے کہ گفتگو کی طرف جائیں، ابھی بھی آپ کا خیال ہے کہ مرکز نے جو سوچا ہوا ہے کہ نہیں صرف ملٹری آپریشن طاقت کے ذریعے چیزوں کو ختم کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جو نہ تو کبھی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا ہے، نہ مس یوز آف اتھارٹی کی ہے۔ یہاں پہ بات آ گئی کہ ریاست جو ہے وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، اور ابھی جو وادی تیرہ میں جو آپریشن تھا اس کے اندر معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بہت غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی۔ آج ان کو انہی کے جو وہاں پہ جو مقامی عمائدین کا جرگہ ہے انہوں نے بھی ان کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں وفاق پہ، اداروں پہ، فوج پہ۔ ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، اور جو 4 ارب کی رقوم کی منتقلی ہے اس کے اوپر بھی ان کے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کس طاقت کا استعمال سمجھتے ہیں اور کس کے خلاف استعمال۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی جڑوں کو کمزور کر رہا ہے۔ اس کے اندر جو بیرونی جو ہمارا فتنہ ہے اور جو بیرونی ہمارے اندرونی ہمارے دشمن ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر کے دیکھ لیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا حل ہے؟ پہلے جو جتنے بھی ملٹری آپریشن ہوئے ہیں، ملٹری بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں، اس کے کیا دورس نتائج نہیں ملے آپ کو؟ آپ نے ضرب الاسد دیکھا، آپ نے رد الفساد دیکھا آپریشن، اس کے اندر آپ نے جو سوات کا امن تھا وہ کہاں سے واپس آیا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے آپریشن جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، اور وادی تیرہ میں بھی کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ آج آپ نے کوئٹہ میں دیکھا، آپ اپنے جو بلوچی بھائی ہیں، کیا وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم اس طرح فتنۃ الخوارج کو جو ہے وہ سر اٹھا کر جینے دیں؟ لیکن یہ کوئی معاملے کا حل نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ اور شمائلہ صاحبہ جو امپریشن دیا جاتا ہے نا، آپ دیکھیں نا، جب گورنمنٹ آئی تھی تو آپ کو یاد ہے وزیر داخلہ صاحب گئے تھے کوئٹہ میں، کھڑے ہو کے کہا کہ کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کیسے چوکی مار ہیں۔ گویا کہ جب حکومت وقت اس طرح نان سیریس وے میں چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر تو مخالفین کو موقع ملتا ہے تنقید کرنے کا۔ پھر آپ جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ سچویشن بڑی کام ڈاؤن ہو گئی ہے، بٹ اگین اس طرح کے بڑے بڑے حملے ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ جب ایک صوبائی حکومت کو حتمی تنقید بنا رہے ہیں تو خود آپ کی اپنی پرفارمنس کیسی ہے؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ آپریشن نہ کریں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جان و مال کی بھی حفاظت کریں، آپ لوگوں کو جو ہے دہشت گردی سے بھی بچائیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی اپنے سے طاقت میں کوئی 4 گنا بڑے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ تو یہ آپ کو اسی کا ہی شاخسانہ ہے کہ بھارت جو ہے اس اپنی پراکسی وار کھیلنے کے لیے وہ کبھی طالبان کی شکل میں، کبھی آپ کو جو ہے اندرونی اور بیرونی خلفشار کی صورت میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں اپنی دشمنی پوری کرتے ہوئے۔ ہم یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ ان سے نبرد آزما ہونے دیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ ہم دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کے علاوہ اور کوئی اس کا راستہ نہیں ہے۔ ہم پاکستان کو ان کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے کہ آپ ہمارا امن خراب کریں، آپ ہمارے بچوں کو شہید کریں، آپ سکول جاتے ہوئے بچوں کو شہید کریں، آپ بے گناہ جو ہے وہ پاکستانی جو ہے ان کو شہید کریں، چاہے وہ بلوچی ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، وہ پاکستان کا شہری ہے، فرد ہے، اس کی جان و مال کی حفاظت ریاست نے کرنی ہے۔ تو ریاست جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اب ریاست کو اپنا کردار ادا کرنے کے درمیان میں ان لوگوں نے جو رخنہ اندازی کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فتنۃ الہند کو تو ہم دیکھ لیں گے، لیکن جو اندرونی فتنہ ہے ہمارا،
جو اپنا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کس طرح ٹیکل کریں گے؟ ان کا کیا علاج ہے؟ جب ان کا چلو علاج کرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ ثانیہ 9 مئی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صحیح، لیکن میں خونسادہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک کے اندر یونٹی نہیں ہوگی تب تک آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے، لیکن آپ دیکھیں ایک تو یہ آپریشن ہے اور ایک پی ایمز ہسپتال کے اندر بھی آپریشن ہوا ہے سابق وزیر اعظم کا۔ گویا کہ سارے عمل کو اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ پہلے تو حکومت وقت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، پھر وضاحتیں دینی گئیں، پھر اس کے بعد کنفرم کیا گیا جی ہاں ان کو لایا گیا، ان کا آپریشن بھی ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ پھر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ میاں صاحب اگر جیل میں تھے، ان کے ہیلتھ کے ایشوز بنے، ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان صاحب جایا کرتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اب اگرچہ آپ وکلاء کو نہیں ملنے دے رہے، ان کے سیاسی زعماء کو نہیں ملنے دے رہے، اہل خانہ کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے، شاید آپ کا خیال ہے کہ باہر آتے ہیں تو ان کے بیانات سے ملک کے اندر انتشار پھیلتا ہے، بٹ ذاتی معالج کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی اجازت نہیں دے رہے، تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے شمالیہ صاحبہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کا آپریشن نہیں ہوا، وہ ایک پروسیجر ہے اور وہ پروسیجر جو ہے اس کا حصہ ہے کہ اس کے اندر آج ان کو پی دو ایمز تین دفعہ انتظامیہ کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ کی نظر سے نہیں گزری شاید، پی ایمز نہیں نہیں انتظامیہ نہیں کی نہیں سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کی بات سنیں، سرجری ہوئی ہے۔ میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ وہ ایک پروسیجر ہے، میں اسی طرف ہی آ رہی ہوں نا، وہ ایک پروسیجر ہے، اس کے لیے شاید ان کو اور بھی اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ فوری طور پہ چونکہ جیل کے اندر آئی کا جو بڑا سینسٹیو ایشو ہے، تو اس میں فوری طور پہ جو جیل میں مشینری اور جو انتظام تھا وہ ممکن نہیں تھا، تو کیا آپ اس صحیح ہے۔ وقت فوری طور پہ آپ ان کی پارٹی کو اور ان کے لوگوں کو انفارم کرنے کے بجائے اگر قیدی کو لے کر آ رہے ہیں اور ان کو بہترین سہولیات دے رہے ہیں اور اس کے اندر اگر ڈنڈورا جو ہے وہ پہلے اس کو طبی امداد ضروری ہے یا کہ ان کو پہلے ہم ان سے اجازت مانگتے کہ ہاں جی آپ بتائیں کس ڈاکٹر سے ان کا صحیح۔ علاج کروانا ہے، آپ بتائیں کس ہاسپٹل میں ہم نے جانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک صحیح۔ قیدی ہے وہ اس کو فوری طور پہ ضرورت ہے کسی بھی طبی امداد کی، تو کیا آپ اس لیے ویٹ کرتے رہیں گے کہ صحیح۔ انگلینڈ سے کوئی ڈاکٹر آئے ان کا یا پیرس سے ڈاکٹر آئے یا کہیں اور سے ڈاکٹر آئے؟ تو ڈاکٹر تو بہترین جو ہے وہ ایک پیمز ہاسپٹل کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ ہیڈز ہیں، وہ انہوں نے ان کو جو ٹریٹ کیا ہے اور خان صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی صحیح۔ ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے وہ ان کی اپنی وجوہات ہیں، یہ جس وقت ان کا دل کرتا ہے، ان کی کوئی ان کی جو دلی خواہش پوری نہیں ہوتی تو یہ اپنی آرا دینے کے بجائے یہ دھمکیاں دیتے ہیں، یہ سسٹم کو للکارتے ہیں، یہ صحیح۔ لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جو اپنی ریاست کے خلاف، کھڑے ہو جو اپنی فوج کے پوائنٹ خلاف، ٹیکن، پوائنٹ یہ ٹیکن۔ سبق دیتے ہیں آپ کو۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔